الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ 28ویں پارے میں سورہ صف کی ایک آیت ابھی خطبے میں پڑھی گئی. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرات مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد والی آیت میں حضرات انصار کا تذکرہ کیا ہے. صحابہ اکرام کے جو دو بڑے گروہ ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ منورہ پہنچے تھے وہ مہاجرین، اور جو پہلے سے وہاں مدینے میں آباد تھے وہ حضرات انصار. اس موقع پر اصل آیت میں ذکر چل رہا ہے مال فے کے حقدار ہونے کا. تو باری تعالیٰ فرماتے اولین اس کے حقدار فقراء مہاجرین ہیں، نمبر 2 حضرات انصار ہیں، اور نمبر 3 وہ لوگ جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد دنیا میں آئیں گے، اور وہ لوگ اپنی دعاؤں میں یوں کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں. گویا میں اور آپ ابھی یہ دعا کریں گے تو ہم سے لے کر حضرات صحابہ تک درمیان میں جتنے بھی قرون، جتنی بھی پیڑھیاں گزری اور جو بھی دنیا سے اس ایمان کے ساتھ گیا، اس کے لیے دعا بنے گی کہ اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کا یہ بتایا کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ بعد میں آنے والے یوں بھی دعا میں کہیں گے کہ اللہ تو ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی میل کچیل غل اور غش نہ ہو، ہمارا دل صاف ستھرا رکھے. ربنا انک رؤوف رحیم، یقیناً آپ بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں. یہ آیت پاک کا مفہوم ہوا. اس میں ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ بعد میں آنے والے جو مومنین ہیں، حضرات صحابہ کے بعد دنیا میں آنے والے جتنے بھی مومنین ہیں قیامت تک کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں میں سے 2 خوبیوں کا اس آیت میں ذکر کیا. گویا 2 اہم کام بتائے گئے جو بعد کے مومنین کو کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ جیسے اپنے لیے دعائے مغفرت کرے، اپنے سے پہلے جتنے لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرے. ایک اہم کام یہ بتایا گیا.
اور دوسرا اہم کام یہ بتایا گیا کہ بعد والوں کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک اور صاف رکھ، ہر ایمان والے کی طرف سے ہمارے دل میں صفائی ہو، خیرخواہی ہو، ہمدردی ہو، میل کچیل، کینہ کپٹ، حسد، بغض، ان تمام گندگیوں سے اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک رکھ، اس لیے کہ تو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو دو اہم چیزیں بتائی گئی ہیں جس کا مجھے اور آپ کو اور تمام مومنین کو اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے، ماقبل والوں کے لیے دعائے مغفرت کا، اور اپنے دلوں کے صفائی کا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں اور جنہوں نے مسلسل 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی، حدیث کی کتابوں میں تفصیل آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو چونکہ آپ کی ذمہ داریاں بہت تھی، مشغولیت زیادہ تھی، تو گھریلو کام کاج کے لیے ضرورت تھی کوئی ایسے بچے کی جو بالغ بھی نہ ہو اور سمجھدار بھی ہو، کہ جو کام اس کو سپرد کیا جائے گھریلو کام وہ انجام دے دیا کرے۔ تو روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان یہ تذکرہ کیا کہ کوئی سمجھدار بچہ ہو تاکہ گھریلو کام کاج کر دیا کرے۔ حضرت انس خود کہتے ہیں کہ میرے جو سوتیلے والد تھے حضرت ابو طلحہ، اس لیے کہ ان کے والد کا، جو ان کے خود کے والد ہیں، ان کا تو انتقال ہو چکا تھا، ان کی والدہ ام سلیم نے دوسرا نکاح جن سے کیا وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصار کے مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ تو ان کی والدہ جب ان کے نکاح میں آئی تو حضرت انس بھی انہی کے ساتھ اپنے سوتیلے والد کے گھر رہنے لگے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک سمجھدار بچے کی ضرورت ہے تو وہ گھر پر آئے اور میری والدہ سے ام سلیم سے کہا کہ اللہ کے رسول کو ایک خادم کی، ایک بچے کی ضرورت ہے، ہمارے گھر میں یہ انس ہیں، اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے ان کو لے جائیں۔ اس سے بڑھ کر کیا سعادت تھی؟ کہا میرے سوتیلے والد ابو طلحہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی اور حضور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی، برابر 10 سال اللہ کے رسول کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع ملا ہے۔ تو ظاہر ہے بہت خصوصی تعلق تھا، اور ویسے بھی دنیا کا دستور ہے جب کوئی آدمی بہت قریب ہوتا ہے، خدمت میں رہتا ہے، تو مخدوم کے دل میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی چہیتے تھے حضرت انس۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ ام سلیم ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے خادم انس سے، آپ ان کے لیے دعا فرما دیجیے، خصوصی دعا۔ تو حضور نے ایک تو دعا دی کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آخرت بن گئی۔ دوسری دعا دی کہ اللہ تو ان کی عمر میں، ان کی اولاد میں اور ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، دنیا بھی سنور گئی، عمر بھی کافی طویل پائی، حتیٰ کہ بصرہ میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے صحابی حضرت انس ہے، وہیں ان کا مزار بھی ہے بصرہ میں۔ اولاد میں اتنی برکت ہوئی، وہ خود فرماتے ہیں کہ 100 کے قریب اولاد تو میری بلا واسطہ ہے، یعنی خود کی اولاد کی اولاد وہ تو پتہ نہیں کا کتنے ہیں، اللہ نے اتنی برکت دی تھی۔ وہ تو ہونا ہی تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی دعا مل گئی تو اس میں پیچھے رہنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اور مال میں برکت، حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ تھا کہ کھجوروں کے باغات تو بہت سارے صحابہ کے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہی کھجوروں والی ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ دیگر حضرات کے باغات میں پھل 1 مرتبہ آتا تھا اور میرے باغ میں پھل 2 مرتبہ آتا تھا، گویا دوگنی آمدنی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی۔ تو بتانا یہ کہ اللہ کے رسول کو اپنے خادم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، اور اسی گہرے تعلق کی وجہ سے آپ نے خصوصیت کے ساتھ ان کو ایک نصیحت کی، جو حدیث کی کتابوں میں اور جو حدیث میں نے ابھی پڑھی
یہ نصیحت کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب صرف ہی حضرت انس ہیں، تو آپ نے نصیحت بھی کتنے پیارے انداز میں فرمائی، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح و تمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل، کہ اگر تو ایسا کر سکتا ہو کہ تیری صبح اور تیری شام ایسی حالت میں ہو کہ تیرے دل میں کسی بھی ایمان والے کی طرف سے میل کچیل نہ ہو، ہر ایک کی طرف سے تیرا دل صاف ستھرا ہو، تو ایسا ضرور کر۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے یا بنیہ کان ذالک من سنتی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، یعنی میرا حال بھی یہی ہے کہ صبح اور شام یعنی 24 گھنٹے میرے اس طرح گزرتے ہیں کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے بھی میل کچیل، برائی، حسد، بدخائی، غلط جذبات نہیں ہوتے ہیں، تو یہی میرا طریقہ ہے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے فمن احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب حضور کے طریقے سے محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ زبان سے کہہ دیں ہمیں بہت محبت ہے۔ حضور کے طریقے سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اس کو کر کے بتائیں، یعنی اس سنت کو عملی جامہ پہنائیں، زندگی میں لائیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس کو خصوصی انداز میں نصیحت کی، ان کے ساتھ خصوصی تعلق کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کی معیت جس عمل کے ساتھ جوڑی گئی ہے وہ بہت آسان عمل ہے، کوئی مشقتوں والا، مجاہدوں والا، ریاضتوں والا نہیں ہے۔ رات بھر جاگنا ہو، دن بھر روزے رکھنے ہو، جتنی آمدنی ہو اس میں سے اکثر حصہ خرچ کر دینا ہو، ایسی کوئی پابندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ ایک چھوٹا سا کام بتایا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امت سے وہ بھی نہیں ہو پاتا کہ دل کو صاف ستھرا رکھا جائے، کسی بھی مومن کی طرف سے دل میں میل کچل نہ ہو، بدخواہی نہ ہو، حسد اور کینہ نہ ہو۔ یہ وہ سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنتوں میں سے ہے، اور جس سنت کو اپنانے کی آپ نے اپنے اس خادم کو خصوصیت کے ساتھ نصیحت کی، اور اس پر یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسا کرو گے تو میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ یہ بڑی اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، جس پر عمل کرنے کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال بالکل حضور کی اس نصیحت کے خلاف ہو گیا، دلوں میں ہر طرح کی گندگیاں بھر لی گئی، میل کچیل بھرا ہوا ہے، حسد اور کینہ بھرا ہوا ہے، بدخواہی عام ہو گئی، حتیٰ کہ بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا دشمن بنا ہوا ہے۔ جہاں کسی کے ساتھ انبن نہیں ہوئی کہ اس کی طرف سے دل میں نفرت کے، بغض کے جذبات، بدخواہی کے جذبات، حسد والے جذبات۔ جہاں کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نہیں مل گئی تو جس کو نہیں ملی ہے اس کے دل میں یہی حسد والے جذبات۔ یہ ماحول عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ بغض والا معاملہ، دلوں میں میل کچیل والا معاملہ، یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی اپنے دین کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے فضائل میں حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلی امتوں کی 2 بیماریاں سرایت کرتی جا رہی ہیں۔ اگلی امتوں میں جو 2 روحانی بیماریاں تھیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت میں بھی آہستہ آہستہ وہ بیماریاں آ رہی ہیں۔ آپ نے پھر ان 2 بیماریوں کا نام بتلایا، الحسد والبغضاء، اپنے بھائیوں کی طرف سے دل میں حسد کے جذبات رکھنا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اور اپنے بھائیوں کی طرف سے دل میں بغض اور عداوت رکھنا، برا چاہنا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگاہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس سے بچا لو، ورنہ یہ بغض تم کو مونڈ کر رکھ دے گا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارے بالوں کو مونڈے گا، یہ تمہارے دین کو اور تمہاری کی ہوئی نیکیوں کو صاف کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ فضائل رمضان میں آپ نے حدیث میں سنا ہوگا، مبارک راتوں میں جن بدنصیبوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی،
حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، شب برات ہو، شب قدر ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ کون کون لوگ ہیں؟ تو عدد میں، حدیث میں جو عدد بتایا گیا ہے اس میں کسی میں کم کسی میں زیادہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ دو شخص تو ہر حدیث میں ملتے ہیں، مشرکن و مشاہین۔ ایک تو وہ آدمی جو دنیا میں کفر اور شرک کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ظاہر ہے اس کا کفر اور اس کا شرک اس کو اللہ کی رحمت حاصل کرنے نہیں دے گا، یہ تو محروم رہتا ہی ہے۔ لیکن دوسرا مشاہین، کہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کینہ ہو، بغض ہو، ایسا شخص بھی ان مبارک راتوں کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، دعائیں اس کی قبول نہیں ہو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہم یوں باتیں تو بناتے اپنے منہ سے، اتنے زمانے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم میں کیا کمی ہے کہ یہ دعائیں ہماری قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ہم ہی میں نقص ہوگا، اور یہ نقص عام ہو گیا، دلوں کا بغض، دلوں میں نفرتیں، دلوں میں برائی کے جذبات۔ ہمارے دلوں کو ان گندگیوں سے پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے صحابہ کرام کے بعد آنے والے مومنین کے دو اہم وظیفے اس آیت میں بتائے ہیں کہ اپنے لیے اور اگلوں کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور اپنے دلوں کے پاک صاف رہنے کی خصوصیت کے ساتھ دعا کرتے رہو۔ اسی آیت کے ذیل میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے حوالے سے یہ پوری روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی ایک جنتی آدمی داخل ہوگا۔ اب سب شوق میں کہ یہ لوٹری کس کے نام کی ہے، کون آ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی اس مجلس میں تھے، کہ ہر آدمی شوق سے منتظر تھا کہ دیکھے کون ہے۔ تو دیکھا کہ ایک صحابی تازہ وضو کر کے، کہ ان کے جسم سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھائے ہوئے تھے، مسجد میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر شامل ہوئے۔ اب ان آنے والے صحابی کو معلوم نہیں ہے کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول نے ایسا اعلان کیا ہے جنتی ہونے کا۔ خیر دوسرے دن پھر اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی، حضور نے پھر اسی طرح فرمایا کہ ابھی ایک شخص داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں دوسرے دن وہی صحابی اسی حالت میں مسجد میں داخل ہوئے، بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی اور اللہ کے رسول کی مجلس میں شامل ہوئے۔ آج بھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرے بارے میں 2 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا اعلان ہو رہا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے معاملے میں رشک بڑھ گیا کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول 2 دن سے جنتی ہونے کی بشارت سنا رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر اسی طرح ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میری طبیعت میں یہ بے چینی ہو گئی کہ میں معلوم کروں ان کی زندگی میں وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 دن تک مسلسل ان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ کہا جب تیسرے دن مجلس حضور کی ختم ہوئی تو میں ان سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ کسی مہمان کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہوں تو میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ بتایا نہیں کہ کیوں۔ اور صحابہ اکرام کا معاملہ تو آپس میں کوئی تکلف کا تھا نہیں، بے تکلفی کا تھا کہ ضرور جو مہمانی ہو سکے گی ضرور کروں گا، اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے کہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے معمولات اور ان کے اعمال کو دیکھوں کہ کون سا ایسا خصوصی عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی طرف سے جنت کی بشارت سنائی گئی۔ کہا میں 3 دن برابر ان کے ساتھ لگا رہا تو میں نے دیکھا ان کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، عام مسلمانوں کے جو اعمال ہوتے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، ذکر کا اہتمام، رات میں بھی کبھی آنکھ کھلتی تھی تو وہ ذکر کرتے تھے۔ کوئی خاص عمل نہ پہلے دن نظر آیا، نہ دوسرے دن نظر آیا، نہ تیسرے دن نظر آیا، حتیٰ کہ جب 3 دن ہو گئے تو جو حقیقت تھی، جو واقعہ تھا، میں نے ان کے سامنے بیان کر دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
3 دن تک مسلسل ہم آپ کے بارے میں جنت کی بشارت سنتے رہے کہ جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. تو میں جو آپ کا مہمان بنا تھا اس میں میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی زندگی کے معمولات دیکھوں اور جو عمل مجھے خصوصیت کے ساتھ نظر آئے اس عمل کو میں بھی اپناؤں تاکہ اللہ کے رسول کی بشارت کے حقدار ہم بھی بنیں. لیکن 3 دن تک میں آپ کے ساتھ رہا، کوئی ایسا عمل خصوصیت والا مجھے نظر نہیں آیا. تو اب آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 دن تک آپ کے بارے میں جنت کی بشارت سنائی نہیں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو یہی جواب دیا کہ میری جو زندگی ہے، زندگی کے جو اعمال ہے وہ تو تم نے دیکھ ہی لیے. ہاں البتہ اتنا ہے کہ میرا دل ہر مومن کی طرف سے پاک اور صاف رہتا ہے، کسی کی طرف سے کوئی کینہ، کوئی میل، کوئی کپٹ، کوئی بغض میرے دل میں میں نہیں رکھتا. حضرت عبداللہ ابن عامر بن العاص کہتے یہی تو وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے آپ کے لیے 3 دن تک جنت کی بشارت سنائی ہے. بہرحال آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اس طرح کی گندگیوں سے پاک اور صاف رکھنے کی ضرورت ہے. آج تو آدمی پتہ نہیں کتنوں کی طرف سے دلوں میں گندگیاں رکھتا ہے. یہ پوچھا جائے تو شاید سوال صحیح ہوگا کہ کتنوں کی طرف سے آپ کا دل صاف ہے، کتنوں کی طرف سے گندا ہے، تو فہرست بہت لمبی ہو جائے گی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر مومن کی طرف سے دل پاک اور صاف ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول کی اس تعلیم پر، اس سنت پر عمل کی توفیق اور اہتمام نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.